وہ کہے گا میں نے اپنا مال سیف زون میں بھیجا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، مجھے یقین تھا کل قیامت کے دن 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے مجھے واپس کیا جائے گا۔ آج میرا نامہ اعمال نیکیوں کا بھاری ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور بھائی کتنی کما لو گے دنیا؟ غور کریں، ایک بندہ دنیا کما 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 کے بیرون ملک چلا گیا، یورپ چلا گیا۔ آپ کسی ایسے بندے سے ایک سوال کیجئے گا جو یورپ چلا گیا ہے، بیرون ملک چلا گیا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، آپ کبھی جا کر اس بندے سے اس بندے کے دل کا حال معلوم کریں۔ وہ آپ کو کم از کم یہ جملہ ضرور بولے گا، اور میری اولاد ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب نہیں ہے کہ بندے کی اولاد بندے کے ہاتھ میں نہ ہو؟ سب سے بڑا عذاب ہے۔ وہ تیری بات ہی نہیں مانتی۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے ہماری اولادیں ہاتھ میں نہیں۔ کیوں نہیں؟ ابھی ہم نے اولادوں کو سکھایا ہی مال کمانا ہے، اب وہ کمانے لگ پڑی ہیں، اب وہ کروڑوں کما رہی ہیں، لاکھوں کما رہی ہیں، اب وہ ہماری بات نہیں سنتی۔ اولاد کو دین سکھایا نہیں، تہذیب سکھائی نہیں، ادب سکھایا نہیں، اب وہ بات نہیں مانتی۔ فرشتے آ گئے، ہم نے تو روح نکالنی ہے، وہ کہتا نہیں تھوڑی سی مہلت، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور تھوڑی سی مہلت مل جائے گی، کیا کرنا ہے؟ فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر لوں۔ آگے سے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتے ہیں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہم ویلے تھوڑی ہیں اور ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کی بھی ہم کو ویلے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جس لمحے حکم ہوگا تیری سانس ہم کھینچ لیں گے۔ ہم کہتے ہیں یار میں 6 مہینے ہو گئے دعا مانگتے، میری تو قبول نہیں ہو رہی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا 6 مہینے ہو گئے دعائیں مانگتے قبول نہیں ہو رہی۔ اور بھائی سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں تیرے لیے خیر ہو سکتا ہے اس میں تیرے لیے خیر ہو، تو نے اللہ سے ضد لگائی ہوئی ہے مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن اللہ کو تیرے کل کے حالات کا بھی پتہ ہے۔ تجھے نہیں پتا تیرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کو پتا ہے تیرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تجھے وہ دیتا ہے جو تیرے لیے بہتر ہوتا ہے، تو کہتا نہیں میں وہ چاہیے جو میں مانگ رہا ہوں، اور اسی ضد پہ تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ میری سنتا نہیں ہے، 6 مہینے سے مانگ رہا ہوں نہیں سن رہا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے کتنی بہترین چیزیں تجھے دے دی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اگر پریشان رکھا بھی ہے، تیرے اعمال بہت زیادہ بلند ہو گئے۔ کیا حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک اونچا مقام دینا ہوتا ہے، بندے کے اعمال اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے، اللہ بندے کو بیمار کرتا ہے، بندے کو پریشان کرتا ہے، بندے کو دکھ دیتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ صبر کی برکت سے وہ مقام اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے پیغمبر لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اعمال کے لحاظ سے گھاٹے والا کون ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، گھاٹا وہ اٹھائے گا جس کی دنیا کی ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے۔ اس آیت کو آپ اس مثال کے ساتھ سمجھیں۔ گرمی کا موسم آ رہا ہے، جون جولائی کی گرمی ہو، پانی کی بڑی قلت ہو، ایک بندہ صبح صبح اٹھے، برتن لے، دور دراز علاقے سے پانی لائے، اور اس نے عزم یہ کیا ہو کہ میں نے آج اپنے گھر کی ٹینکی پانی کی بھرنی ہے۔ دور دراز سے پانی اٹھا کے لاتا ہے، ٹینکی میں ڈالتا ہے، ڈالتا جاتا ہے، ڈالتا جا رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی مشقت کر رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، مشقت بھی بڑی اس نے کی ہے۔ شام کو جب اس نے دیکھا تو اس کی ٹینکی بھی خالی۔ اب اسے یقین ہے کہ میں نے محنت کی ہے، محنت اس نے واقعی کی ہے، لیکن اس نے غور نہیں کیا کہ اس کی ٹینکی لیک تھی، سوراخ تھا، وہ جتنا پانی ڈالے جا رہا تھا اتنا ہی پانی نکلے جا رہا تھا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، نیکیاں میں بہت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں، کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کام مکمل ہوگا ہم ان نیکیوں کی حفاظت بھی کریں،
کہیں ہمارے نیکیوں والے برتن میں کوئی سوراخ نہ ہو، کہیں سے پھٹی نہ ہو، ہم نیکیاں ڈالی جا رہے ہیں، ساری ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کامیاب اصل وہ ہوگا جو اپنی نیکیوں کی حفاظت کر کے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کرے گا، وہ اصل کامیابی ہے۔ ورنہ ایک تو کامیابی وہ ہے جو دنیا کی ہے۔ آپ دنیا کی کامیابی لے لیں، مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے بچپن میں وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے جس کے والدین پیار کرنے والے ہوں، والدین کا ہاتھ سر پہ ہو، والدین بچے کی خواہش پوری کرنے والے ہوں، اس کا بچپنا کامیاب ہے۔ بندہ نوجوان ہوتا ہے، نوجوانی میں کامیابی یہ ہوتی ہے بندے کو وفادار، تقوی والی، اخلاص والی، نیکی والی، اچھی صورت، اچھی سیرت والی بیوی مل جائے، دکانداری اچھی ہو، کاروبار اچھا ہو، گاڑی ہو، مکان ہو، ٹھیک ہے، اسے دنیا میں کسی کی محتاجگی نہ رہے۔ ہم کہتے ہیں یار بندے کی جوانی بڑی کامیاب ہے، وہ جوان اپنی جوانی کو کامیاب ترین جوانی سمجھتا ہے۔ بڑھاپے کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو نیک اولاد مل جائے جو والدین کا سہارا ہو، یہ بڑھاپے کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ قرآن کی ایک آیت میں کھینچا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اچھی بیوی مل جائے، اچھی اولاد مل جائے، کاروبار مل جائے، مکان مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کامیابی ہے، لیکن یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اگر کسی کو یہ ساری چیزیں مل جائیں، جوانی بھی اس کی اچھی گزر جائے، بڑھاپا بھی اچھا گزر جائے، قرآن یہ کہتا ہے یہ پھر بھی دنیا کی کامیابی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ آج یہ جو دنیا کی وقتی کامیابی ہے، اس کے پیچھے ساری زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ دنیا کے ذائقے سارے ہم نے چکھنے ہیں، اس کے پیچھے سارا وقت لگا رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک موت کا ذائقہ آئے گا، سارے ذائقے کڑوے ہو جائیں گے، پھکے پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اکثرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، اکثرو ذکر حازم اللذات، اور دنیا کی دل نشینیوں میں بیٹھ کر دنیا کی لذتیں حاصل کرتے کرتے کبھی موت کی لذت کا ذائقہ، موت کو بھی سوچ لیا کرو، یہ تمہاری دنیا کی ساری لذتیں آ کر ختم کر دے گی۔ تو فرمایا یہ دنیا کی لذتیں ہیں، لیکن وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ عارضی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن نے دنیا کو دو لفظ دیے ہیں، ایک قرآن نے کہا لعب ولہو، یہ کھیل تماشا ہے، دوسرا قرآن نے کہا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ کیسے دھوکا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایک مثال بھی بیان کی ہے، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ایک پیاسا ہو جو صحرا میں جا رہا ہو، اسے بڑی شدت سے پیاس لگی ہے، ریتلا علاقہ ہے، دور سے نظر آتا ہے پانی ہے۔ جس طرح ہم یہ موٹر وے پہ جائیں، گرمی کی شدت ہو، دوپہر کا موسم ہو، ہمیں نظر آتا ہے جیسے سڑک پہ پانی ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب پاس پہنچتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ نظر آ رہا ہے پانی، لیکن پانی حقیقت نہیں ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کی حقیقت قرآن کہتا ہے یہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم کامیاب ہو گئے، تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس سارا کچھ آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، گھر بھی آ گیا، کوٹھی بھی آ گئی، اولاد بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، سارا کچھ میرے پاس ہے، میں کامیاب۔ یہ تیرا خیال ہے، زیادہ سے زیادہ متاع الحیات الدنیا ہے، دنیا کی کامیابی تو نے سمیٹ لی ہے، لیکن اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تمہاری مال کی کثرت، یہ اولادوں کی کثرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ بندہ مال کماتا ہے لیکن دنیا کی راحت پھر نہیں ملتی اسے، اولاد ہو جاتی ہے لیکن اولاد انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ بعض اوقات اولاد ہونے کے باوجود دنیا میں سکون نہیں ہے، مال ہونے کے باوجود دنیا میں سکون نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مالدار ہیں، ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آج سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں
اس کام پہ لگی ہیں میرا مال ہو. اور پھر دیکھیں دنیا میں ہم کتنے سیانے ہیں, مال کماتے بھی ہیں, پھر اس کی حفاظت کے لیے ہم جگہ بھی تلاش کرتے ہیں, کوئی اچھا بینک ہو, اچھی جگہ ہو جہاں پہ اسے ہم محفوظ کر لیں. میں اور آپ بڑے سیانے ہیں, مال کمایا اس کی حفاظت بھی کرنی ہے ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا. لیکن نیکی کے معاملے ہم کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بس نیکی کر لی کافی ہے, اور بھائی اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور مال کی آپ حفاظت نہ کریں مال ضائع ہوتا ہے, اسی طرح نیکی کی آپ حفاظت نہ کریں نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے. نماز پڑھ لینا کافی نہیں, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. ہم میں سے ہر آدمی سیف زون تلاش کرتا ہے, میرا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ میرا مال محفوظ ہو. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ مالی مالی مالی. آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں بتلاتے ہیں تمہارا سیف زون کیا ہے. ایک مال جو تمہیں پہنا بسیدہ ہو گیا, ایک کھایا ہضم ہو گیا, جو اللہ کے راستے میں دیا وہ تیرا سیف زون ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر میں تو جمع ہوگا, تو کہے گا وہاں پہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. او فرشتوں, او حساب و کتاب ہو رہا ہے, دنیا کا سارا مال دینے کے لیے تیار ہوں, میری جان چھوڑ دو. آگے سے جواب ملے گا کون سا مال, کون سا مال, تیرا تو ہے ہی نہیں, اور تیرا تو وہ تھا جو تو نے اللہ کے راستے میں دیا تھا. یہ تھوڑا سا ہے جو 150 نکال کے اللہ کے راستے میں دیتا تھا نا, یہ تھوڑا سا ہم نے جمع کیا ہے, ہم اس کو اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے. اگر تیرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا کامیاب, ورنہ یہ جو کہہ رہا نا زمین ساری بھری ہے میں نے مال کی, وہ تیرا تھا ہی نہیں, وہ تیرے ورثاء کھا گئے سارے, اور سارے ورثاء کھا گئے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, اب دے رہا ہے. پہلے اپنے سیف زون میں مال کیوں نہیں بھیجا؟ ہاں ہم تیرے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, اور جو تو دنیا میں صدقہ و خیرات کرتا رہا ہم زیادتی نہیں کریں گے, ہم اس کو اٹھائیں گے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اگر تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, تیرا نامہ اعمال تجھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ. وہ کہے گا میں نے اپنا مال سیف زون میں بھیجا تھا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا, مجھے یقین تھا کل قیامت کے دن 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے مجھے واپس کیا جائے گا. آج میرا نامہ اعمال نیکیوں کا بھاری ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا, مجھے یقین تھا میں نے بھیجا ہے. جس کو یقین ہے وہ بھیجتا ہے, اور بھائی جس کو یقین ہوگا وہ بھیجے گا نا. دنیا کے بینک بھری جا رہے ہیں, آخرت کا بینک ہی خالی ہے. جس کا آخرت کا بینک خالی ہوگا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. وہ کہے گا ہاں افسوس, ہاں لا ادری, اے کاش میرا حساب نہ ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اے کاش مجھے میرا حساب نہ ملتا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں نقشہ کھینچا ہے, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تیرا یہ انجام کیوں ہوا؟ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. تو نے دنیا کا بینک بنا لیا, سنبھال لیا, رکھ لیا, کسی مسکین کو لقمہ کیوں نہیں کھلایا تو نے؟ وہ کہے گا میں فیل ہو گیا, میں ناکام ہو گیا. فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے 70 ہاتھ بڑی زنجیروں سے پکڑ کر اس کو لگام میں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر بھیجو. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, اس نے اپنا مال آخرت کے لیے نہیں بھیجا تھا. یہ ہمارا سیف زون ہے. اور بھائی کتنی کما لو گے دنیا؟ غور کریں, ایک بندہ دنیا کما 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 کے بیرون ملک چلا گیا, یورپ چلا گیا. آپ کسی ایسے بندے سے ایک سوال کیجئے گا جو یورپ چلا گیا ہے, بیرون ملک چلا گیا ہے, کروڑوں کما رہا ہے. آپ کبھی جا کر اس بندے سے اس بندے کے دل کا حال معلوم کریں. وہ آپ کو کم از کم یہ جملہ ضرور بولے گا,
اور میری اولاد ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب نہیں ہے کہ بندے کی اولاد بندے کے ہاتھ میں نہ ہو؟ سب سے بڑا عذاب ہے. وہ تیری بات ہی نہیں مانتی. بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے ہماری اولادیں ہاتھ میں نہیں. کیوں نہیں؟ ابھی ہم نے اولادوں کو سکھایا ہی مال کمانا ہے. اب وہ کمانے لگ پڑی ہیں, اب وہ کروڑوں کما رہی ہیں, لاکھوں کما رہی ہیں, اب وہ ہماری بات نہیں سنتی. اولاد کو دین سکھایا نہیں, تہذیب سکھائی نہیں, ادب سکھایا نہیں, اب وہ بات نہیں مانتی. دنیا کا بہت بڑا عذاب ہے اولاد آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. اور کتنے ایسے لوگ ہیں, ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں ہاتھ میں نہیں ہیں. کیوں؟ اولادیں کما رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کمائیں نہ, دین ساتھ سکھائیں. اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے. اور میں نوجوانوں کو بھی کہوں گا اور والدین کا ادب کیا کریں, احترام کیا کریں, ان کی عزت کیا کریں. آپ کا باپ اللہ نہ کرے مشرک بھی ہو, آپ کو شرک کا حکم بھی دے, قرآن کا یہ مسئلہ ہے, اگر آپ کا والد آپ کو شرک کا حکم دے, قرآن یہ کہتا ہے شرک والی بات نہیں ماننی, لیکن ادب کرنا ہے, اس کا احترام اس کا کرنا ہے, عزت اس کی کرنی ہے, صلہ رحمی اس کے ساتھ کرنی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میری والدہ مشرکہ, کہ میں اس کا احترام کروں؟ فرمایا ہاں اس کا احترام کرو, اس کا شرک اپنی جگہ, لیکن تو نے احترام کرنا ہے. 4 پیسے کما لیے, یہ میری کمائی ہے, باپ کو دیتے ہی نہیں ہے. جس باپ نے ہنر سکھایا, جس باپ نے محنت کی, اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. اب یہ میری کمائی ہے, میرے والد کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. غلط ہے یہ بات. تو والدین کا احترام بھی ضروری ہے, لیکن اس سے قبل جو والدین سے غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی, دین سکھا دیا, دنیا داری سکھا دی, دین سکھایا نہیں, تہذیب سکھائی نہیں, ادب سکھایا نہیں. تو اللہ قرآن میں زندگی کی یہ حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہے, کھول کے. بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الموت آئے گا, اور انسانوں ملک الموت آئے گا, کیا کرے گا؟ ان یأتی احدکم الموت, ان یأتی احدکم الموت, موت کا فرشتہ آ گیا. لولا اخرتنی الی اجل قریب. اب یہ بندہ ساری زندگی دنیا کمانے والا سمجھتا ہے میں تو کامیاب ہو گیا تھا, اب موت کا فرشتہ آیا. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا, موت کے فرشتے کو کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب, تھوڑی سی مہلت مل جائے گی, مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے گی. فرشتہ کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ فاصدق واکن من الصالحین, میں تھوڑا سا خرچہ کر لوں اللہ کے راستے میں تاکہ جنت میں چلا جاؤں, جنتی ہو جاؤں, نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تھوڑا سا صدقہ کر لوں, مہلت ہے. یقیناً وہ یہ بات کہہ رہا ہوگا اصل سمجھ ہی مجھے اب آئی ہے, اب تک تو میں یہ سمجھتا رہا تھا مال جمع کرنا کامیابی ہے. فجمع واوعى, جمع کرنا, گن گن کے رکھنا, شمار کرنا, سمیٹ سمیٹ کے رکھنا, خزانے بھرنا, یہ کامیابی تھی. مجھے تو اب پتہ چلا یہ تو سارے ورثاء لے جائیں گے. فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے, تھوڑی سی مہلت مل جائے گی. لولا اخرتنی الی اجل قریب, اور بھائی کیا کرنا ہے تو نے؟ فاصدق واکن من الصالحین, صدقہ کرنا ہے. فرشتوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آئی یہ بات کہ صدقہ کرنے سے میں صالحین میں جمع ہو جاؤں گا, صالحین کے ساتھ مل جاؤں گا. میں تو اب تک جمع کرتا رہا, اب پتہ چلا مجھے یہ انسان کی ہوس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, حدیث بھی صحیح ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر رہے ہیں, اپنا ہاتھ ایسے لیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان مال کماتا ہے, بڑا ہوتا جاتا ہے, آپ اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کر رہے, جا رہا اوپر جا رہا ہے. ایک ہاتھ آپ نے اوپر کیا, بایاں ہاتھ آپ نے نیچے کیا, فرمایا نیچے سے موت آتی ہے, سارا کاٹ کے رکھ دیتی ہے. وہ کہہ رہا میں اوپر جا رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو کرائے کے مکان, مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ جس کا مکان کرائے پہ ہے, اس کی کیا خواہش ہوگی بھلا؟ میرا مکان کرائے پہ ہے, میرا مکان اپنا ہونا تو بڑا مزہ ہے.
محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اسے اپنا مکان دے دیتا ہے. اب مکان تھا 3 مرلے کا، 2.5 مرلے کا، اب وہ لے لیا. اب دل میں خواہش آتی ہے یار مکان چھوٹا ہے، میری اولاد بڑی ہو رہی ہے، بڑا مکان ہونا چاہیے. اب 6 مرلے کا 5 مرلے کا مکان لے لیا. اب مکان تو آ گیا، اب گاڑی بھی ہونی چاہیے. گاڑی بھی آ گئی. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، نہیں اب اس میں مزہ نہیں آ رہا، گاڑی تو بڑی ہونی چاہیے نا، کوئی لینڈ کروزر ہونی چاہیے. اللہ نے وہ بھی دے دی. اب لینڈ کروزر مل گئی ہے، کھڑی کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اب بازار تنگ ہے، گاڑی بڑی ہے، بازار تنگ ہے. میرا گھر تو ٹاؤن میں ہونا چاہیے. اب ٹاؤن والوں سے جا کر پوچھے ہاں بھی تمہاری زندگی کیسی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں کوئی سواد نہیں ہے، سواد تو بحریہ ٹاؤن میں ہے. وہاں سے مکان اٹھایا، بحریہ ٹاؤن چلے گئے. اور بھائی تمہاری زندگی کیسی ہے، سنا ہے بحریہ ٹاؤن والوں کی زندگی بڑی اچھی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں کوئی حال نہیں ہے، اصل زندگی تو دبئی والوں کی ہے. اور دبئی والوں کا کیا حال ہوا؟ چلو جنگ کس طرح کی ہو رہی ہے میں اس بحث میں نہیں پڑتا. جو اس میں اللہ نے ہمیں بار سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ 4 میزائل لگے وہاں پہ، جس کو دنیا جنت کہہ رہی تھی، اب لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے میں بلندیوں پہ پہنچ گیا، اللہ وہاں سے گرا دیتا ہے، موت آ جاتی ہے. بڑا بڑا سرمایہ دار وہاں سے بھاگ رہا ہے، جان پیاری ہے سب کو. دبئی والے کہتے ہیں نہیں زندگی تو یورپ والوں کی ہے. اور جب تک بندہ یورپ پہنچتا ہے تب تک فرشتہ آ جاتا ہے، آ جا بھی تجھے ہم بتائیں زندگی کیا ہوتی ہے. پھر کہتا ہے تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو. میں تو بلیکے میں رہا، فجمع واؤ، میں تو جمع کرتا رہا، میں تو سمیٹتا رہا، اور مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں ملیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تجھے تیری اس ہوس نے ہلاکت میں ڈال دیا، اب تو قبر ہے. حتی زرتم المقابر، اب تو قبر ہے، اب تو قبر ہے. اور تو یورپ کی باتیں کر رہا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو ایک پہاڑی سونے کی مل جائے، سونے کی ایک پہاڑی. پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے. آج تک میرے خیال میں پہاڑ توڑنے والوں نے توڑا ہے، کبھی زندگی میں سنا نہیں ہے کہ پہاڑ ختم ہو گیا ہو. پہاڑ ختم نہیں ہوتے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. ایک پہاڑ کسی کو سونے کا مل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کہے گا 2 ہو جائیں، ایک تھوڑا ہے، 2 ہونے چاہیے. حتی زرتم المقابر، فرشتے آ گئے، ہم نے تو روح نکالنی ہے. وہ کہتا نہیں تھوڑی سی مہلت، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور تھوڑی سی مہلت مل جائے گی، کیا کرنا ہے؟ فاصدق واکم من الصالحین، میں صدقہ کر لوں. آگے سے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتے ہیں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہم ویلے تھوڑی ہیں اور ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے. ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کی بھی. بھی ہم کو ویلے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جس لمحے حکم ہوگا تیری سانس ہم کھینچ لیں گے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وہ جسم کے اندر گھس جائیں گے، اس لمحے پہ تیری روح قبض کر کے چھوڑیں گے. تو ایک لمحے کی مہلت مانگ رہا ہے. اور محترم بھائیوں، جو مہلت ہم فرشتوں سے مانگیں گے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں فرشتے ہماری بات نہیں سنیں گے، لیکن آج فرشتوں کا مالک ہماری بات سن رہا ہے. اللہ سنتا ہے دنیا میں. ایک ہے آپ کو کسی بڑے سے پیغام مل جائے، آپ کہیں میں جناب وزیر اعظم سے ملنے جا رہا ہوں، ایک یہ بات ہے آپ جا رہے ہیں. ایک ہے آپ یہ کہیں مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے دعوت نامہ آیا ہے. کس بات میں وزن زیادہ ہے؟ آپ جائیں کہ وہاں سے پیغام آئے؟ یارو ایک ملک کا وزیر اعظم آپ کو دعوت نامہ دیں، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. ایک احکم الحاکمین، سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ، ہر روز 5 مرتبہ آپ کو دعوت نامے بھیجتا ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ہم کہتے ہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں. اور بھائی وزیر اعظم کی طرف سے دعوت نامہ آ جائے سینہ چوڑا، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ یہ اصل کامیابی، اصل کامیابی، اصل کامیابی. ہم کہتے نہیں اب یہ کامیابی نہیں ہے.
اور یاد رکھیے گا جب سے ہم نے اس نماز کو، اس اللہ کے دعوت نامے کو اگنور کیا ہے، اس کو اہمیت نہ دیتے، ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، لاکھوں کروڑوں کما کر بھی لوگ تنگ ہیں، کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ میں نے سنا ہمارے ملک میں ڈپریشن کی گولی بڑی بکتی ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی دوسرا تیسرا بندہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ اور ہم تو وہ تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، ہمارا بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ پرندوں کی طرح ہونا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پہ پرندوں کی طرح توکل کر لو، بھروسہ کر لو، اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح صبح، شام کو آتے ہیں پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ بھی ہمارا تو یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور ہم تو وہ لوگ تھے کہ ہمیں قرآن میں پہلا سبق پڑھایا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں کرنا، ہم شک میں پڑ گئے۔ اللہ کہتا آؤ کامیابی کی طرف، ہمیں شک ہے، آؤ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، ہمیں شک ہے، ہم نہیں آتے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح حکم دے دیا، کتنا واضح حکم۔ دور جاہلیت میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ عکاز کا میلہ لگتا تھا ایک، وہاں یہ باتیں عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں شاعر آ رہا ہے، جب وہ شعر پڑھے گا نا، جب وہ شعر پڑھے گا، اگر لکھنے کے لیے جگہ نہ ہو تمہارے پاس، چیزیں نہ ہوں تمہارے پاس، اپنے سینے چاک کر کے دل پہ لکھ لینا۔ شاعروں کی باتیں وہ اتنی لکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ تو شاعروں کی باتیں ہیں، قرآن کی آتے ہیں، سورہ طلاق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سینے پر لکھنے والی بات ہے، سینری بنا کر بندہ گھر کے اندر رکھ لے تاکہ بندے کو یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو تمہیں ہر مشکل سے نکالوں گا۔ کیا یقین نہیں ہے اللہ کے ذات پہ؟ یقین کمزور ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ہر مشکل سے نکالوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہو، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، 3 جملے لگاتار اللہ نے بولے سورہ طلاق میں، اگر مجھ پہ بھروسہ کر لو میں تمہیں کافی ہوں۔ کیا یقین نہیں ہے ہمارا؟ یقین کمزور ہے، اس لیے تو شک میں ہے۔ اور یقین ہوتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کے مسجد میں آتے، اللہ کے حضور سجدہ کرتے۔ فرمایا جو بندہ سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ سجدے میں پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ یقین کوئی نہیں ہمارا، یقین کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یار میں 6 مہینے ہو گئے دعا مانگتے، میری تو قبول نہیں ہو رہی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا 6 مہینے ہو گئے دعائیں مانگتے قبول نہیں ہو رہی۔ اور بھائی سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں تیرے لیے خیر ہو سکتا ہے اس میں تیرے لیے خیر ہو، تو نے اللہ سے ضد لگائی ہوئی ہے مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن اللہ کو تیرے کل کے حالات کا بھی پتہ ہے۔ تجھے نہیں پتا تیرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کو پتا ہے تیرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تجھے وہ دیتا ہے جو تیرے لیے بہتر ہوتا ہے، تو کہتا نہیں میں وہ چاہیے جو میں مانگ رہا ہوں، اور اسی ضد پہ تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ میری سنتا نہیں ہے، 6 مہینے سے مانگ رہا ہوں نہیں سن رہا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے کتنی بہترین چیزیں تجھے دے دی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اگر پریشان رکھا بھی ہے، تیرے اعمال بہت زیادہ بلند ہو گئے۔ کیا حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک اونچا مقام دینا ہوتا ہے، بندے کے اعمال اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے، اللہ بندے کو بیمار کرتا ہے، بندے کو پریشان کرتا ہے، بندے کو دکھ دیتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ صبر کی برکت سے وہ مقام اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، وہ تو ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، تو ضد لگا کے بیٹھا ہوا ہے، مایوس ہو گیا۔ انسان کی ضد انسان کو اللہ سے مایوس کرتی ہے، ورنہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا ہے، اللہ کے رب ہونے پہ ہر حال میں راضی رہنا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے محترم بھائیو، ہم نے نیکیاں کرنی بھی ہیں اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ دنیا بھی ضرور کمائیں، لیکن دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد عبادت ہے، عبادت کریں، عبادت کی حفاظت کریں، دنیا اور آخرت اللہ سے مانگا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
صرف دنیا مانگنا یہ غلط ہے، دنیا کے ساتھ آخرت کو شامل کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔